الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں چند باتیں علم دین کے حوالے سے طالب علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ دین کے طالب علم کی کیا فضیلت و منزلت ہے اور جو لوگ دین کا علم سکھاتے اللہ رب العزت نے ان کے مقام اور مرتبے کو کس طرح سے بلند فرمایا. بہت ساری باتیں
اس میں کی رہ گئی تھی، اس لیے مناسب سمجھا کہ آج کی نشست میں ان باتوں کو عرض کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 282 پر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک روز اپنے ایک پیارے غلام، اپنے ایک پیارے صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ بھی حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب، یہ آپ کے غلام جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی عمر کی صرف ایک ساعت باقی رہ گئی ہے، صرف ایک لمحہ باقی رہ گیا، اور اس کے بعد ان پر موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ وقت عصر کا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ان غلام کو اس بات سے آگاہ کیا۔ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کا بس صرف ایک لمحہ باقی رہ گیا۔ وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو کہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو یقیناً حضور علیہ السلام انہیں اس وقت اس کام کا حکم دیتے۔ تو پتہ چلا کہ نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بھی سب سے افضل عمل علم کا حصول ہے، علم کا حاصل کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی تفسیر کبیر میں ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان یعنی مومن 6 خوبیوں کے سبب علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور میں بغیر علم کے ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ تو چلے نا کہ فرائض کیا کیا ہیں، تو بغیر علم کے میں ان فرائض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا اور میں بغیر علم کے گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر مجھ پر لازم کیا اور میں بغیر علم کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے علم حاصل کرتا۔ نمبر 4، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا اور میں بغیر علم کے مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اس لیے وہ علم حاصل کرتا۔ نمبر 5، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا اور میں بغیر علم کے بلاؤں پر صبر نہیں کر سکتا، اس لیے علم حاصل کرتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا اور میں بغیر علم کے اس سے دشمنی حاصل نہیں کر سکتا یا دشمنی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ علم دین ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، کہ ہر معاملے کے اندر دین کے علم کی ضرورت یقیناً ہم لوگوں کو پیش آتی ہے۔ اچھا، اب اہل علم فرماتے ہیں
کہ طالب علم جب علم حاصل کرے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں کیوں علم پڑھ رہا ہوں، میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ طالب علم سے دین اسلام کی تقویت، کہ میں جب عالم بن جاؤں گا تو اسلام کو مضبوط کروں گا، دین کو مضبوط کروں گا، اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ مجھے خوشنودی حاصل ہو جائے، مال و دولت، جا و حشمت ہرگز مقصود نہ ہو، کہ اس نیت سے اگر علم دین حاصل کرے گا تو اس پر بے شمار وعیدیں ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا تاکہ دین کو مضبوط کروں، میں علم حاصل کروں گا تاکہ دین کی نشر و اشاعت کروں، تاکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو، اور مال و دولت اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پر بے شمار وعیدیں، چنانچہ میں وہ وعیدیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس علم کو سیکھا، یعنی دینی علم، جس نے اس علم کو سیکھا جس سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، صرف اس نیت سے کہ اس کے ذریعے دنیاوی سامان حاصل کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی جنت کی خوشبو کہتے ہیں کہ 500 سال پہلے ہی بندے کو محسوس ہو جائے گی جنت کی خوشبو۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر اس وجہ سے علم دین حاصل کیا اس نے، تاکہ اس سے مال بنائے، اس سے دنیا کمائے، سرکار فرماتے ہیں پھر جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کے تحت شارحین فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص علم دین سے صرف دنیا کا قصد کرے وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ اگر مقصود صرف اللہ کی رضا ہو مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت سے دنیا بھی حاصل ہو جائے تاکہ بالکل انسان فارغ ہو اور دین کی خدمت میں مصروف رہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے اگر دین و دنیا مقصود ہو تو نیت کے تناسب سے علم حاصل کرنے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، ہم سب کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہے، یعنی شہداء کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، اسے حاضر کیا جائے گا، یعنی ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جسے ہم لوگ شہید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا کہ میرے بندے یہ بتا، میں نے تجھے یہ نعمت نہیں دی، یہ نعمت نہیں دی، یہ میں نعمت دنیا میں نہیں دی۔ بندہ کہے گا بے شک مولا تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری نعمتوں کے شکریہ میں کیا کیا، کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تیرے راستے میں جہاد کیا، لڑا میں اور میں قتل کر دیا گیا، میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اے میرے بندے تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے اس لیے لڑائی کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹ کر، منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہوتا ہے نا، یہ تو نیتوں پر اعمال کی جزا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے اجر ہوگا۔ اب نیت یہاں پر یہ کہ لوگ مجھے بہادر کہتے اور وہ مارا گیا، لیکن لوگ اسے شہید کہتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس نے کس نیت سے کیا کام کیا ہے، اسے گھسیٹ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس بندے کو پیش کیا جائے گا کہ جس نے علم حاصل کیا، اس کو سکھایا،
قرآن پڑھا اور پڑھایا، گویا اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا کہ تو نے میری نعمتوں کے شکریہ میں کیا کام کیا؟ عرض کرے گا مولا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، اس لیے تو نے علم سیکھا، اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہ لوگوں نے کہہ لیا، دنیا میں جو تیری نیت تھی گویا وہ تجھے حاصل ہو گیا، پھر حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کر کے دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شخص، سرکار فرماتے پھر وہ شخص جسے خدا نے وسعت دی، ہر طرح کا مال دیا، اسے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بتا میرے بندے کہ تو نے ان کے شکریہ میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے کوئی ایسا راستہ، وہ یا مفہوم یہ کہ جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہے نہیں چھوڑا، اور تیری خوشنودی کے لیے میں نے خرچ کیا، میں نے مسجدیں بنائی، گویا میں نے مدرسے بنائے، میں نے اسپتال بنائے، میں نے غریبوں کی شادیاں کرائی، میں نے مال خرچ کیا تیری رضا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں، دنیا والے تجھے سخی کہیں کہ فلاں کو تو دیکھو اللہ نے اتنا مال دیا اور کتنا خرچ کرتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کر منہ کے بل دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کے لیے لوگوں ہم سب کو اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کی جائے کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یقین جانیے کہ اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو یاد رکھے پھر یہی معاملہ ہوگا کہ جو حضور کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے اس کو لوگوں سے بیان کرے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، وہ دین بیان کرے اس لیے کہ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو 70 نبیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نیت اچھی ہو گئی تو کس طریقے سے ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے علم دین حاصل کرے، دنیا کے لیے، مال و متاع کے لیے، عزت کے لیے، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے علم دین حاصل کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا ہم اس معاملے کی طرف آتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو علم دین سکھاتے ہیں، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، علماء کرام کی قدر و منزلت کیا ہے، کیا مقام اور مرتبہ علماء کرام کا۔ اور میں آپ سے سچ بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ میں نے اپنے نانا حضور کو بھی دیکھا، اپنے والد محترم کو بھی دیکھا، اپنے استادوں کو بھی دیکھا، میں نے مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی دیکھا، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب الازہری کو بھی دیکھا، مفتی محبوب رضا خان صاحب کو بھی دیکھا، سارے بزرگوں کو دیکھا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے، سب سے مظلوم طبقہ۔ اور ٹارگٹ کرنے کے لیے جو لبرلزم کے ماننے والے، جو دنیا پرست لوگ ہیں، ان کے ٹارگٹ کرنے کے لیے
بالکل آسان ٹارگٹ اگر ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. یعنی اگر عالم دین نئے کپڑے پہنے تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ نیا لباس کہاں سے آ گیا. عالم اگر نیا امامہ باندھ لے لوگ کہتے ہیں یار یہ خوبصورت یہ نیا امامہ کہاں سے باندھا. عالم کے پاس اگر گاڑی آ جائے لوگ سوچتے ہیں یار اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی. عالم اگر اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں پڑھائے لوگ سوال کرتے ہیں آپس میں یار اتنی فیس کے پیسے کہاں سے آ گئے. اور حد تو یہ ہے کہ عالم اگر چلو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر کھانے کے لیے چلا جائے اور کسی جگہ پر بیٹھ جائے لوگ کہتے ہیں یار یہ عالم صاحب یہاں پر کھانے کے لیے کہاں سے آ گئے. تو علماء کا ایک ایسا طبقہ ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ سب سے مظلوم طبقہ ہے اور بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے کہ کبھی بھی علماء کرام کو آپ دیکھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے اگر علماء کا طبقہ نہ ہو تو آپ سوچ لیں پھر اندازہ لگائیں کہ زندگی پھر کیسے گزرے گی. اگر علماء کا طبقہ نہ ہو عالم ایک اللہ رب العزت کی علماء کی جماعت ایسی نعمت ہے کہ جنہیں ہمیں یا جن کی ہمیں بچپن سے لے کر کے وصال تک ضرورت ہوتی ہے. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو کان میں اذان دینے کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ عالم کی ضرورت ہے. بچہ بولنا شروع کرے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس سے پڑھواتے ہیں؟ عالم کی ضرورت ہے. وہ جوان ہو جائے اس کے نکاح کی تقریب ہو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ عالم دین. اچھا جناب اس کا وصال ہو جائے جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ عالم دین. اچھا آپ ذرا سوچے تو صحیح ہر فیلڈ میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اسٹرائک کی ہے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہے. ڈاکٹروں نے ہڑتالیں کی تنخواہ بڑھائی جائے آپ کے سامنے. اچھا جناب یہ سیاسی جماعتیں جو ہڑتال کرتی رہی یہ ہڑتال بھی آپ کے سامنے ہے. تاجر لوگ ہڑتال کرتے ہیں یہ ہڑتال بھی آپ کے سامنے ہے. ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے ایک دن اگر علماء کرام ہڑتال پہ چلے جائیں پاکستان کے سارے علماء چلو پاکستان کے علماء ایک طرف رکھے صرف کراچی کے سارے علماء ہڑتال پہ چلے جائیں کیا ہوگا؟ مسجدوں میں لوگ آ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ نماز کون پڑھائے. ویسے تو بڑے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نا صاحب کہ قرت طویل کر دی قرت چھوٹی کر دی. یہ جب آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو ان کی ٹانگیں کس طرح سے کپ کپاتی ہیں میں جانتا. اگر عالم کا طبقہ علماء کا طبقہ اگر ہڑتال پہ چلا جائے نکاح ویسے کے ویسے ہی پڑے رہ جائیں. نکاح کون پڑھائے؟ جنازے ویسے کے ویسے ہی پڑے رہ جائیں. جنازہ کون پڑھائے؟ تو علماء کا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے جب ہی علماء کو یاد کرتے. اس کے علاوہ ہم علماء کے قریب بھٹکتے بھی نہیں ہیں. علماء کی ضرورت کب پڑے گی؟ جنازہ ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا آپ دیکھیں جناب فون پہ فون ہو جیسے یہ ہمارے سگے رشتہ دار ہے جنازہ پڑھانا ہے جنازہ پڑھانا ہے. ظہر کے بعد جنازہ عصر کے بعد جنازہ فجر کے بعد جنازہ. لیکن کسی عالم سے آپ نے سنا اس نے منع کیا کہ صاحب میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ وہ تیار ہو کے وضو کر کے آتے ہیں اور جنازہ پڑھاتے ہیں. نکاح میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا بچے کا نام رکھنے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور باقی ہم علماء کے طبقے کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں آپ کو بتاؤں مظلوم طبقہ اگر میں سمجھتا ہوں وہ علماء کرام کا طبقہ. ہمارا معاشرہ علماء کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہتے. یہ سیاسی رہنما یہ تو برساتی مینڈک ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں ہی میں یہ دکھائی دیتے اور باقی تو یہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتے. لیکن علماء کی جماعت پانچوں نمازوں میں یا مدارس کے اندر طلبہ کو پڑھاتے ہوئے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے. اللہ اکبر. آئیے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اب ذرا غور سے سنیے حضور نے فرمایا بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں
اور زمین کی چیزیں، آسمانوں اور زمین کی چیزیں اور مچھلیاں پانی میں دعائے بخشش مانگتی ہیں، مچھلیاں تک دعائے بخشش مانگتی ہیں۔ فرمایا یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے صرف علم وراثت میں چھوڑا۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے پورا حصہ حاصل کر لیا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مچھلیاں علماء دین کے لیے بخشش مانگتی ہیں، اور دوسرا عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسی کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالموں کے لیے دعائے مغفرت میں مچھلیوں کی تخصیص اس لیے ہے، یہ جو فرمایا کہ مچھلیاں ان کے لیے بخشش مانگتی ہیں، مچھلیوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ پانی جو زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے، فرماتے ہیں یہ علماء کی برکت سے برستا ہے۔ یہ پانی جو برکت کا سبب ہے یہ علماء کی برکت سے ہی نازل ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا بھی عالموں کے سبب ان پر بارش کی جاتی ہے اور انہی کے سبب ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی 14ویں رات کے چاند سے متعلق، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور نے عالم دین کو چاند سے تشبیہ اس لیے دی کہ چاند کے نور سے ساری دنیا روشن ہوتی ہے، ایسے ہی عالم دین کے علم کا فائدہ دنیا کو ہوتا ہے، عالم دین کے علم کا فائدہ دنیا کو ہوتا ہے۔ فرماتے باخلاف عبادت گزار کی، جو عبادت گزار ہوتا ہے یعنی جو عابد ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف اسی کو ہوتا ہے، اور عالم ایک ایسی شخصیت ہے جس کا فائدہ دنیا کو ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو امام باہلی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عبادت گزار کا اور دوسرا عالم دین کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا پر جیسی میری فضیلت ہے ایسے عالم کی فضیلت عابد پر۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں سلاد بھیجتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں علم دین سکھانے والے پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام دو مجلسوں کے پاس سے گزرے، دو محفلیں ہو رہی تھیں جو آپ کی مسجد میں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بھلائی پر، مگر ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل ہے۔ یہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس کی طرف رغبت ظاہر کرتے ہیں، اگر چاہے تو ان کو عطا فرمائے اور چاہے تو کچھ نہ دے۔ رہے یہ لوگ کہ جو فقہ اور علم سیکھتے ہیں اور نہ جاننے والوں کو سکھاتے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ افضل ہے، میں معلم ہی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ایک جگہ دعا کی محفل ہو رہی اور ایک جگہ مسئلے مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ محفل اس محفل سے افضل ہے۔ فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو حضور علیہ السلام اس مجلس میں رونق افروز ہو گئے کہ جس میں علم کی باتیں سکھائی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھے کہ علم کی مجلس جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا علماء دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کے جانشین ہیں اور میرے اور دیگر انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا عالموں کی پیروی کرو
اس لیے کہ وہ دنیا اور آخرت کے چراغ ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا عالم اور عابد پل صراط پر جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا اور اپنی عبادت کے سبب ناز و نعمت کے ساتھ رہو، تو عابد صاحب تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، جب عالم دین جنت میں داخل ہونے لگے گا حکم ہوگا ٹھہر جاؤ اور جس شخص کی چاہو شفاعت کرو، ٹھہر جاؤ، جس شخص کی چاہو شفاعت کرو، اس لیے کہ تم جس کسی کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ حضرت واصلہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عالم جو کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر ابلیس کی کمر توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب عالم پیدا ہو گیا سمجھو کہ ابلیس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک بچے کو عالم ضرور بناؤ یا اپنی فیملی میں ایک بچے کو عالم ضرور بناؤ۔ یاد رکھو یہ عالم بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک علماء کی جماعت، جب تک خاندان میں عالم رہے گا انشاءاللہ تعالی سب کو جوڑے رکھے گا اور سب کو دین حق کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ کہیں پر کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو خاندان والے اسی کے پاس لوٹیں گے اور اسی سے رجوع کریں گے اور وہ انہیں صحیح راستہ بتاتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث، جس نے ان کی عزت کی تحقیق اس نے اللہ اور رسول کی عزت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایسا عالم جس بستر پر ٹیک لگا کر علم کے بارے میں غور و فکر کرے۔ ہم جاتے ہیں نا کبھی علماء کے پاس تو تکیے سے ٹیک لگائے اور آپ دیکھیں کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا عالم جس بستر پر ٹیک لگا کر علم کے بارے میں غور و فکر کرے اس کی 1 ساعت عابد کی 70 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جس نے عالموں میں سے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو گویا اس نے نبیوں میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر 70 درجے، ہر درجے کے درمیان 70 سال گھوڑا دوڑانے کے برابر فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ شیطان لوگوں کے لیے بد مذہبی پیدا کرتا ہے تو عالم اسے دیکھ کر کے مٹا دیتا ہے، مٹاتا ہے۔ عابد عبادت میں مشغول رہتا ہے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور نہ بد مذہبی کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ عالم دین اس فتنے کو مٹاتا ہے یا علماء کی جماعت اس فتنے کو مٹاتی ہے۔ حضرت حسن سے مرفوعاً روایت حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو میرے جانشینوں پر۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں، یعنی اس سے مراد بھی علماء کرام کی جماعت۔ حضور نے فرمایا عالم کا سونا عبادت ہے، یعنی اس کی نیند عبادت ہے، اس کا علمی مذاکرہ تسبیح ہے، اس کی سانس صدقہ اور آنسو کا ہر وہ قطرہ جو اس کی آنکھ سے بہے وہ جہنم کے ایک سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ کم کھانا عبادت میں شامل ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت میں شامل ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے، اور عالم کا چہرہ دیکھنا سرکار فرماتے یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان عالم دین کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ عالموں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابن حکیم فرماتے کہ حضور نے فرمایا جس نے عالموں کا استقبال کیا تحقیق اس نے میرا استقبال کیا، جو عالموں کی ملاقات کے لیے گیا یقیناً وہ میری ملاقات کے لیے آیا، جو عالموں کے ساتھ بیٹھا
تحقیق وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور جو میرے ساتھ بیٹھا یقیناً وہ میرے رب کی بارگاہ میں بیٹھا۔ اللہ اکبر، یہ کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ علم دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کو جہنم سے آزادی اور دخول جنت کا پروانہ دیا گیا۔ حضرت امام محمد اسماعیل حقی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو کردہ لوگوں کی زیارت کرے تو وہ دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں کو دیکھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو طالب علم کسی عالم دین کے دروازے پر جانے یا کسی علوم اسلامیہ کی درسگاہ میں آنے جانے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ ہر قدم پر جنت میں اس کے لیے ایک شہر تعمیر کیا جاتا ہے، اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے صبح شام مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بخشا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح صبح اس نیت سے مسجد میں گیا کہ کوئی اچھی بات سیکھے گا، مفہوم یہ ہے لوگوں کو اچھی بات کی قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دے گا، اسے اللہ تعالیٰ پورے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیکھنا دنیا بھر کا سونا وہ چاندی، ایک حدیث کا سیکھنا، سرکار فرماتا ایک حدیث کا سیکھنا دنیا بھر کے سونا اور چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے، اور فرمایا تم علم حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، بس سچے نبی کی ایک حدیث کا علم حاصل کرنا دنیا اور دنیا بھر کے سونا چاندی سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جس نے میری امت کو ایک حدیث پہنچائی، جس سے میری کوئی سنت قائم ہو گئی یا بدعت کا راستہ رک گیا، تو وہ عالم دین جنت میں ہے، وہ حدیث پہنچانے والا کہ جسے ہم مبلغ کہتے ہیں وہ جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام سے متعلق یہ ارشادات جو مختلف حدیثوں میں، اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص نے حصول علم کی نیت سے تیاری کرتے ہوئے جوتا پہنا، موزے پہنے، کپڑے پہنے اور صبح ہی صبح حصول علم کی غرض سے روانہ ہوا، جو ہی اس نے دروازے کی چوکھٹ پہ قدم رکھا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اچھا جناب، بعض لوگ ایسے کہ جنہوں نے بچپن میں علم حاصل نہیں کیا، چلو جوانی میں بھی علم حاصل نہیں کیا، لیکن بڑھاپا آتا ہے تو علم کا شوق، چلو علم حاصل کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو بچے تو مذاق اڑائیں گے، کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑائے۔ کوئی بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، بڑے بڑے لوگ پڑھتے رہے اور اس کا مذاق اڑایا ہو کسی نے، کسی بچے کو میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے بڑی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور وہ فوت ہو گیا، سرکار فرماتے ایسا ہے جیسے شہادت کی موت مرا۔ تو اب یہ حدیث آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ علماء کرام سے مسئلے اور مسائل کا پوچھنا، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، باریک مسئلہ کیوں نہ ہو، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اس میں شرم کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت ام سلیم نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا، پہلے سن لیں ہاں، دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ دریافت کیا یا رسول اللہ دین میں کوئی شرم نہیں، یعنی مطلب یہ کہ دین کے حصول میں کوئی شرم نہیں۔
یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، کیا احتلام کی صورت میں عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا ام سلیم نے۔ حضور نے فرمایا ہاں، اس شرط سے کہ بیداری کے بعد اپنے کپڑے یا جسم پر منی دیکھے۔ حضرت ام سلیم نے جب سنا تو شرم کے سبب اپنا منہ ڈھانپ لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تیرا بھلا ہو، اگر عورت کی منی نہیں ہوتی تو بچہ اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بڑے مسئلے کو حل کیا حضور نے، بڑے مسئلے۔ اور دیکھیں آپ، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے یہ۔ یعنی ہماری ایک عادت ہے نا، غیر مسلموں کا حوالہ دے، وہ ہمارے بات تو دل پہ لگ جاتی ہے صاحب۔ غیر مسلم نے، پاکستانی ڈاکٹر مسلمان آپ کو کتنا کہتا رہے آپ نہیں مانیں، امریکہ کینیڈا میں انگریز ڈاکٹر کہے آپ فوراً مانیں، اوہ اس کی بات جو ہے وہ 100% درست ہے۔ ایک انگریز اس تحقیق میں لگا ہوا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی ماموں کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی چاچا کی شکل کا ہوتا ہے۔ اسے کہیں پر جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے جواب ملا تو حضور علیہ السلام کی حدیث مقدسہ سے ملا۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ میں وہ حدیث بیان کر سکتا ہوں، وہ معاملات، لیکن لوگوں کے دل و دماغ بڑے چھوٹے ہیں۔ ایک بار میں نے گفتگو کی، ایک صاحب میرے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے، صاحب آپ کے صاحبزادے جو ہے انہوں نے اس مسئلے پر آج گفتگو کی۔ تو بھائی یہ تو دین کا علم ہے، اگر ہم یہ دین کی باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو بتائے گا کون؟ ابھی یہ آپ کی سوچ ہے نا کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، کہ آپ معاذ اللہ دین کے مسئلے کو بھی نیگیٹو راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، اسلام کی سوچ نہیں۔ تو کبھی بچہ ماموں کی شکل پہ، کبھی بچہ چاچا کی شکل پہ، کبھی بچہ ماں کی شکل پہ، کبھی بچہ باپ کی شکل پہ، یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو بات ذہن میں رکھے، حضور نے فرمایا اگر عورت کی منی نہیں ہوتی تو بچہ اس کے مشابہ کیوں ہوتا؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ میں اس بات کی طرف آؤں گا تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے دوسرا معاملہ چھیڑ دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا عالم دین بنو، طالب علم بنو، یا عالم دین کی بات سننے والا بنو، یا ان سے محبت کرنے والا بنو۔ فرمایا پانچواں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا واضح طور پانچواں نہیں بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اب بڑی شاندار بات عبداللہ ابن عباس نے کہی، بڑی شاندار، فرماتے ہیں دو طرح کے آدمی جب درست ہوں گے لوگ بھی درست ہوں گے، اور جب دونوں بگڑیں گے لوگ بھی بگڑ جائیں گے۔ ایک علماء اور دوسرے حکام۔ اگر علماء ٹھیک ہے لوگ بھی ٹھیک رہیں گے، اگر حکمران ٹھیک ہے لوگ بھی ٹھیک رہیں گے۔ اگر علماء بگڑ گئے لوگ بگڑ جائیں گے، اگر حکمران بگڑ گئے لوگ بگڑ جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران بگڑے لوگ بگڑے، علماء بگڑے لوگ بگڑے۔ الحمدللہ یہ بات کتنے عرصے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بڑی شاندار بات، فرماتے ہیں دنیا ایک باغ ہے جسے 5 چیزوں سے سجایا گیا، عالموں سے، حاکموں کے انصاف سے، عبادت گزاروں کی عبادت سے، تاجروں کی امانت سے، اور اہل پیشہ کی نصیحت سے۔ فرماتے ہیں ابلیس نے 5 قسم کے جھنڈے لا کر ان چیزوں کی بغل میں گاڑ دیا۔ علم کے پہلو میں حسد کا جھنڈا، انصاف کے پہلو میں ظلم کا جھنڈا، عبادت کی بغل میں ریاکاری کا جھنڈا، امانت کے پہلو میں خیانت کا جھنڈا، اہل پیشہ کے بازو میں کھوٹ کا جھنڈا۔
علم کے بغل میں حسد کا جھنڈا. ابلیس کے کاڑ میں ہی کا اثر ہے کہ عالموں میں حسد بہت پایا جاتا ہے. اور یہ باقاعدہ علماء نے لکھا اور یہ ہے بھی صحیح کہ ابلیس نے علم کے بغل میں جو حسد کا جھنڈا گاڑا، یہی وجہ ہے کہ عالموں میں حسد بہت پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ استاد شاگرد سے اور شاگرد استاد سے حسد کرنے لگتا ہے، بلکہ بعض علماء سے حسد کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس حسد کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما دے. بہرحال علماء کی جماعت میں حسد ہوتا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے. امام بخاری کا دور دیکھیں، اس سے پہلے امام اعظم کا دور دیکھیں، یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اور بڑی شاندار بات فرماتے عالم کی محفل میں حاضر ہونا ہزاروں جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے. اللہ اکبر. دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کیا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے؟ حضور نے فرمایا علم کے بغیر قرآن نفع نہیں دیتا. یہ بات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھو جو 5 چیزوں کو چھڑا کر 5 چیزوں کی ترغیب دے. دنیا کی رغبت نکال کر زہد کی تبلیغ دے، ترغیب دے. ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی تعلیم دے. غرور کو چھڑا کر تواضع کی تعلیم دے. کاہلی سے بچا کر واعظ و نصیحت کی ترغیب کی تعلیم دے. اور جہالت سے نکال کر علم کی ترغیب دے. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے حضور نے فرمایا یہ بات ہونی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے جو شخص عالم کے پاس بیٹھے اور علم کی بات یاد نہ رکھ سکے اس کو بھی اللہ 7 خوبیوں سے نوازتا ہے. عالم کے پاس بیٹھا، سب کچھ سیکھا، یاد نہیں رکھ، اللہ اسے 7 خوبیاں دے گا. نمبر 1 علم کے حاصل کرنے والوں کا ثواب پائے گا. نمبر 2 جب تک عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہ سے بچا رہے گا. نمبر 3 جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. نمبر 4 جب علم کے حلقے میں بیٹھے گا اور ان پر رحمت نازل ہو رہی ہوگی تو اسے بھی اس رحمت سے حصہ دیا جائے گا. نمبر 5 جب تک دین کی باتیں سنے گا اس کے لیے فرما برداری لکھی جائے گی. نمبر 6 جب وہ سنے گا اور انہیں سمجھے گا تو ادراک علم سے محرومی کے سبب اس کا دل تنگ ہو جائے. وہ غم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے یعنی میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میرے لیے ٹوٹنے والے ہیں. فرماتے یہ درجہ بھی جو ہے وہ اسے حاصل ہوگا. اللہ اکبر. علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے جو شخص 8 قسم کے آدمیوں کے پاس بیٹھے گا اللہ اس کے دل میں 8 چیزیں بڑھا دے گا. جو مالداروں کے پاس بیٹھے گا اللہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا فرما دے گا. گویا وہ سمجھے گا بس دنیا ہی دنیا ہے. لگ جاؤ 5 کے 10، 10 کے 20، 20 کے 40 کر دے. ابھی سب پریشان ہیں، یہ وہی لوگ پریشان ہیں جو اس میں لگے رہے. نمبر 2 جو درویشوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کو اللہ تعالی کی تقسیم اور نعمت پر شکر و رضا کی توفیق حاصل ہوگی. نمبر 3 جو بادشاہوں کے پاس بیٹھے گا اس میں سختی اور تکبر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ حکمرانوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں محفوظ فرما. واقعی میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. نمبر 4 جو عورتوں کے پاس بیٹھے گا اس میں شہوت اور جہالت بڑھے گی. نمبر 5 جو بچوں کے پاس بیٹھے گا اس میں ہنسی مذاق زیادہ ہوگا. نمبر 6 جو فاسقوں کے پاس بیٹھے گا گناہگاروں کے پاس اس میں گناہوں پر جرت بڑھے گی.
جو نیکوں کے پاس بیٹھے گا اس میں فرما برداری کی رغبت زیادہ ہو، اور جو عالموں کے پاس بیٹھے گا اس کا علم اور تقوی بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، برائی کا اثر فوراً لیتے ہیں اور نیکی کا اثر اتنی جلدی ہمارے اوپر نہیں آتا۔ یعنی آپ بیٹھ جائیں نا، اللہ نہ کرے کسی قاتل کے ساتھ جس نے 100-150 قتل کیے ہو، صرف ایک چائے پی لیں آپ اس کے ساتھ، جب اٹھیں گے نا آپ کہیں گے یار 4-5 میں بھی پھڑکا سکتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، گناہ کا اثر فوراً باڈی پر آ گیا نا، جسم پر آ گیا، دل و دماغ پر چھا گیا۔ اگر آپ تہجد گزار کے ساتھ بیٹھے، کبھی دل و دماغ نہیں سوچے گا یار یہ 5 نماز پڑھنے کے بعد تہجد بھی پڑھتا ہے، چلو میں 1-2 تو نماز پڑھ دوں۔ کبھی بھی یہ اثر ہم پر نہیں آئے گا۔ برائی کا اثر فوراً آتا ہے، لیکن نیکی کا اثر ہمارے پاس جو ہے وہ فوراً نہیں آتا۔ آئیے 1-2 باتیں سنیں، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس فرماتے، قیامت کے دن عالموں کے قلم کی روشنائی یعنی انک شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، تو عالموں کی روشنائی شہیدوں کے خون پہ بھاری ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ تو آرٹیفیشل چیز ہے نا سیاہی، اور یہ باڈی کا خون یہ تو اوریجنل ہے نا، اور یہ شہید جس نے اللہ کے راستے میں گردن کٹائی، گویا میزان میں ایک پلڑے میں شہید کا خون اور دوسرے پلڑے میں عالم کی سیاہی، جس سے مسئلے مسائل لکھتا ہے، فتوے لکھتا ہے، یہ ایک پلڑے میں یہ ایک پلڑے میں، گویا سرکار فرماتے ہیں یہ جھک جائے گا جس میں عالم کی سیاہی رکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو جب سیاہی کا یہ مقام ہے تو پھر عالم کی بلندی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے۔ اب یہ بات بھی سن لے آپ، میں نے یہ ساری باتیں تو آپ کو بتائیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو علماء کی تعریف ہو رہی ہے نا، اس علماء سے مراد میرے جیسے لوگ نہیں، غوث پاک جیسے لوگ ہیں، غریب نواز جیسے لوگ ہیں، داتا صاحب جیسے لوگ ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے لوگ، بابا فرید جیسے لوگ ہیں۔ تو عام مولوی کو اس میں شامل نہیں کر لینا خدا کے لیے، میری طرح کے آدمیوں کو۔ حضرت ولید بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جنت کے بعض لوگ جہنم کے کچھ لوگوں سے متوجہ ہو کر کہیں گے آپ لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ خدا کی قسم ہم آپ لوگوں سے سیکھنے کے سبب جنت میں داخل ہو گئے۔ گویا ہم آتے تھے نا آپ کی محفل میں جمعہ پڑھنے، درس سننے، تو ہم تو جنت میں، اور آپ دوزخ میں کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے ہم لوگ کہتے تو تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جو عالم کہے اس وقت عمل کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیے یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود نیک کام نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ نیکیاں کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات میں عرض کروں، وقت آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ امیروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا حاصل کریں، مگر اپنا دین ہم ان سے نہیں بیچیں گے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے سوائے خطاؤں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ واضح کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور علم کو اس کے اہل ہی پر پیش کرتے تو اس کی برکت سے زمانے کے سردار ہو جاتے، لیکن انہوں نے
اپنا علم دنیا کے لیے استعمال کیا تاکہ اس سے ان کی دنیا حاصل کرے، تو وہ لوگ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تمام غموں میں سے صرف ایک غم کو اپنی آخرت کا غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غموں کو کافی ہوگا۔ جس کے غم متفرق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، وہ دنیا کے کس جنگل میں ہلاک ہوا۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب فرماتے ہیں، فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو کس چیز نے علماء کے دلوں سے علم کو نکالا؟ فرمانے لگے کہ لالچ نے نکالا۔ یاد رکھو وہ پیسے والا آدمی عظیم ہے جو کسی عالم کے در پہ آئے، اور وہ عالم برا ہے جو کسی پیسے والے کے دروازے پر جائے تاکہ اس سے مال حاصل کرے، تاکہ اس سے دنیا حاصل کرے۔ تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے علماء کے کاموں کو سنوار دے، علماء کی زندگی کو سنوار دے، علماء کو علماء سے محبت رکھنے والے افراد کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے۔ دوستو باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے، علم والوں سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کو صحیح طور پر عوام کو گائیڈ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب جو یہ معاملات چل رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پہلے میں سنا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا کہ جس وقت چنگیز خان حملہ کرنے کے لیے نکلا تو کہتے مولوی لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ داڑھی میں سے سفید بال کا کاٹنا جائز ہے یا ناجائز، درست ہے یا نہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ جنگ کی تیاری کرتے اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ داڑھی میں سے سفید بال نہ کاٹنا درست ہے یا نہیں ہے۔ آج ملک بالکل تباہی کے دہانے پر بس پہنچنے والا ہے اور قوم ہماری میچ میں لگی ہوئی ہے۔ اب علماء تو نہیں رہے نا، اب مولوی نہیں ہے، اب ساری عوام پر ذمہ داری ہے، ساری قوم میچ میں لگی ہوئی ہے اور ہمارا ملک بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچنے والا ہے۔ جو حال ہو گیا معیشت کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈالر جہاں پہ کھڑا ہوا ہے ابھی بھی نہیں رکے گا، یہ ڈبل سینچری مجھے لگتا ہے کہ مارے گا ضرور، اوپر تک جائے گا، اور جب سوچ لے ڈالر اوپر تک جائے گا تو ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں رات کو بھی سوچ رہا تھا یہ ساری مصیبتیں آئی کیوں؟ معیشت تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو چھوڑا، گورنمنٹ ساتھ رہی، بھرپور سپورٹ کری لوگوں نے اور اسے محفوظ راستہ فراہم کیا۔ اس گستاخ رسول کو جسے پھانسی کے پھندے پہ ٹنگانا چاہیے تھا، ہم نے اسے، حکمرانوں نے اسے کینیڈا پہنچا دیا، اور ادھر علماء کو قید کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، علماء کی بے رحمانہ طریقے سے علماء پر تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا۔ کتنے علماء کو ہم نے چھڑایا، کتنے علماء کو ہم جیلوں سے لے کر کے آئے، صرف اس وجہ سے علماء کو گرفتار کیا گیا کہ آسیہ کو محفوظ راستہ دیا جائے۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا عذاب صرف پانی کی شکل میں آئے گا کہ طوفان آ جائے؟ اللہ کا عذاب آگ کی صورت میں آتا ہے، صرف اللہ کا عذاب پتھروں کی صورت میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے ملک کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑا اور صبر کر لو، 15 دن تھوڑا صبر کرو، پھر دیکھو
عوام کی چیخیں کس طرح سے نکلیں گی. اس لیے اب سب سے کہتا ہوں کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا دے تاکہ ہمارا پاکستان بچ جائے. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہماری کوئی قدر و منزلت اور اہمیت نہیں ہے. ضروری ہو گیا کہ اب یہ حکمران کرسی سے نیچے اتریں، اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں اور وہ لوگ اقتدار پر آ کر کے بیٹھے کہ جو صحیح معنوں میں اس ملک کو چلا سکے. بڑا امیر آدمی تو اپنی جگہ پہ رو رہا ہے، وہ تو وائٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن غریب آدمی کا جو حال ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ غریب آدمی جس طرح سے پریشان ہو گیا ہے. اتنا زندگی میں پریشان ہوتے ہوئے ہم نے غریب آدمی کو کبھی بھی نہیں دیکھا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نجات عطا فرما دے. میں تو ہر نماز کے بعد دعا کر ہی رہا ہوں باخدا، اور آپ بھی خصوصی دعا کریں اللہ ظالموں سے نجات عطا فرمائے. غریبوں سے محبت رکھنے والا کوئی حکمران ہمارے ملک پر حکمرانی کرے. لیکن بہرحال یہ عذاب ہے کہ پوری قوم خاموش رہی، اسے آسانی کے ساتھ راستہ دیا گیا آسیہ کو. یہ اس کا عذاب ہے جسے ہم بھگت رہے ہیں. پہلے ہم نے گرمی کی صورت میں بھگتا اور اب ہم معیشت کی صورت میں اسے بھگت رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم الیکشن کے موقع پر اپنے ووٹس کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں اور محب وطن لوگوں کو ہم اسمبلیوں کے اندر بھیج سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعلان دو سماعت فرمائے. ایک تو چندے کا اعلان ہے، آپ دعا فرمائیں. حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن بہرحال میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. آپ دعا فرمائیں کہ مسجد جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا عرس ہے پہلا 5 جولائی